کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے مقدس جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم استخارہ اور روحانی علاج سے متعلق موصول ہونے والی آپ کی کالز اور ان کے جوابات الحمدللہ عز و جل قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج اور تعویذات عطاریہ اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ آپ کے کالز کی طرف چلیں، آپ کے کالز لیں، آپ کے استخارے کیے جائیں، آپ کو روحانی علاج بتائے جائیں، آئیے حسب معمول پہلے ہم اچھی کچھ نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے نا، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو آئیے حسب معمول ہم لگے ہاتھوں اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بھی ارشاد فرمایا، یہ مدنی پھول یاد رکھیے کہ نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ ہوں گے، ثواب بھی انشاءاللہ عز و جل زیادہ حاصل ہوں۔ تو آئیے لگے ہاتھوں آپ بھی اور ہم بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ثواب میں اضافہ ہو جائے۔ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے اول تا آخر سلسلے میں شامل رہوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ مکمل توجہ سے سنوں گا، قرآنی آیات، احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں دیے گئے اوراد و وظائف پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کروں گا، خاص باتیں لکھوں گا اور دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان حفاظت نشان قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو۔ تو اس پر عمل کی نیت کے ذریعے ثواب کمانے کی غرض سے مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں ہموطن گوشت تشریف رکھیے۔ انشاءاللہ عز و جل بہت ساری دعائیں، بہت سارے اوراد و وظائف، روحانی علاج، دعائیں اور علم دین کا خزانہ بھی ہاتھ آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ پریشان حال اسلامی بھائیوں کی پریشانیاں سن کر ان کے لیے دعائے خیر کروں گا۔ میں بھی اپنے لیے کچھ مزید نیتیں بڑھا لیتا ہوں کہ کوئی بھی غلطی ہو جانے پر صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اوراد و وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ، روحانی علاج بتانے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت بھی دیتا رہوں گا۔ حدیث پاک میں ہے، تم میں بہتر وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ اس حدیث پاک پر انشاءاللہ عز و جل عمل کروں گا، پریشان حال اسلامی بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کروں گا، تسلی دوں گا۔ اور یہ بھی نیت بڑھا لیتا ہوں کہ دوران سلسلہ حتی الامکان انشاءاللہ عز و جل نگاہیں نیچی رکھنے کی بھی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ان نیتوں پر استقامت عطا فرمائے اور ہر جائز کام سے قبل مزید اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب بلا تاخیر ہم آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے۔ میں شاہد بات کر رہا ہوں جی، لاہور سے۔ میری والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ سر میرے پچھلے 3-4 ماہ سے بہت مسئلہ چل رہا ہے۔ میں جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام جو ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، مہربانی سے مجھے استخارہ کر کے اور روحانی علاج اس کا بتائیں۔
اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام ولید ہے اور میں سیالکوٹ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے پاپا کو کمر درد ہے تو 7-8 سال سے، برائے کرم روحانی علاج بیان فرما دیجیے۔ کمر کا درد انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے۔ میرا نام طارق ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ میری 2 شادیاں ہیں اور اولاد سے محروم ہوں، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اولاد کا سلسلہ نہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد جمیل ہے، والدہ کا نام آمنہ بی بی ہے اور 4 سال ہو گئے شادی ہوئے۔ اولاد کے لیے استخارہ کرانا ہے اور روحانی علاج پوچھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام اقبال ہے اور میں ہند سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے میرے نانی کے بارے میں علاج جاننا تھا۔ میرے نانی کو پیٹ درد بہت ہوتا ہے اور آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے فی الحال، پھر بھی کچھ آنکھوں میں کچھ اثر نہیں دکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نانی جان کو شفا کامل عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ اقبال بھائی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کی نانی کے لیے روحانی علاج بتائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا انشاءاللہ عز و جل ابھی ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ آپ بھی درود پاک پڑھیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی درود پاک پڑھتے رہیے۔ استخارے کیے جا رہے ہیں، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا کہا اب انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج ان کے بتائے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے روحانی علاج کی طرف۔ ولید بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ والد صاحب کے کمر میں کافی تکلیف ہے، تو کمر کے درد کا روحانی علاج۔ اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے طارق نام بتایا تھا، شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ اسی طرح اقبال بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ پیٹ میں تکلیف رہتی ہے ان کی نانی کے، اور آنکھوں کا بھی مسئلہ ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بیماری کا صدقہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھیے۔ جو بھی روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہو سکے تو اس کو لکھ بھی لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جن اسلام بھائیوں یا اسلام بہنوں کے ساتھ یہ امراض ہوں کہ جو روحانی علاج اس میں سے بتائے جاتے ہیں آپ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے بتایا کہ والد صاحب کو 7 سال سے کمر درد ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو، یہ اول آخر درود پاک کے ساتھ کثرت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں، با وضو بے وضو، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مغنی ایک بار پڑھ کر اس کو اپنے ہاتھوں پر دم کریں، دم کر کے پھر اس کو کمر کی جگہ پر ملیں، انشاءاللہ عز و جل درد میں افاقہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے اولاد نرینہ کے متعلق روحانی علاج جاننا چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جلد خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ زوجین میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد دعائے ابراہیمی، یہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھنے کے ساتھ 3 مرتبہ یہ میاں بیوی یہ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل نیک اور صالح اولاد حاصل ہوگی۔ اسی طرح ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ کو پیٹ درد بھی ہے، ان کی نانی کا مسئلہ یہ، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ پیٹ درد کے لیے یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 بار اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 7 بار یا عظیمو پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کریں اور نانی کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ درد اور پیٹ کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح آنکھوں کے امراض کے لیے ان کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد یا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یہ، تو ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 بار یا نور پڑھ کر اسے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پہ دم کریں اور اسے پھر اپنے آنکھوں پہ ملیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کے جملہ امراض سے شفا حاصل ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ انہیں
چاہیے کہ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے پر بھی رابطہ کریں، جیسے کہ پیٹ درد کے لیے بھی الحمدللہ بہت ہی پیارا تعویذ دیا جاتا ہے جو پیٹ پر باندھنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ پیٹ کے جملہ امراض جو بھی مسئلہ ہو پیٹ کا تو اس کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جن اسلام بھائیوں نے اپنے امراض بتائے یا اپنے گھر والوں کے متعلق مسئلہ بتائے تو انہیں چاہیے کہ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے پر کاٹ کا عمل بھی کروائیں۔ جی ہاں، یہ کاٹ کا عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے کہ آپ جہاں مریض جہاں کہیں بھی ہو، پاکستان میں دیگر ممالک میں جہاں پہ مریض ہو، آپ اپنے علاقے میں کاٹ کروائیں، اپنے بستے پہ کاٹ کروائیں، مریض وہاں پہ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بس تو بستے اگر قریب نہ ہوں، بالفرض اگر قریب نہ بستے ہوں تو پریشان نہ ہو۔ الحمدللہ عز وجل اس دعوت اسلامی کے مجلس کے تحت تعویذات اطاریہ کے مجلس کے تحت ایک تو یہ ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر یہ الحمدللہ یہ سروس موجود ہے۔ کیا وہاں پر آن لائن کارڈ کی سروس بھی موجود ہے؟ آن لائن جی ہاتھوں ہاتھ انشاءاللہ یہ کارڈ کا سلسلہ بھی ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آپ نے سنا کہ اگر آپ کے علاقے میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود ہیں تو آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں پر بھی کارڈ کروا سکتے ہیں۔ بالفرض اگر آپ کے علاقوں میں تعویذات اطاریہ کے بستے موجود نہ ہوں تو آن لائن کارڈ کی سروس بھی موجود ہے، تو آپ بدریہ ویب سائٹ، ہماری دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے، اس کے ذریعے بھی آپ ہاتھوں ہاتھ کارڈ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ سبحان۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سبحان آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے شاہد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 3-4 ماہ سے مجھے ہر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام میرا پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آپ کا استخارہ کر دیا گیا۔ استخارے میں فی الوقت نظر کا اشارہ آ رہا ہے، آپ کے ساتھ نظر بد کے معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ مدنی پنصورہ میں بھی نظر سے حفاظت کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیجئے، نظر سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی اور آپ کو جائز کاموں میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور ایک اور روحانی علاج ہے جائز کاموں میں کامیابی حاصل کرنے کا، وہ یہ مدنی پنصورہ میں بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخر پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے۔ کارڈ کا عمل، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا بھی گیا کہ کارڈ کا عمل کتنا الحمدللہ عز و جل بہت پاورفل عمل ہے، بہت فائدہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہوگا۔ تو آپ کارڈ کا عمل کروا لیجئے، یہ آپ کی تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہمارے جمیل بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 4 سال شادی کو ہو چکے ہیں، استخارہ کر دیجئے، اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جمیل بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں کوئی عملیات، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، صرف قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیے اور دعا بھی کرتے رہیے۔ صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو یا باریعو، ہر جمعہ کو آپ 10 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نیک اولاد نصیب ہوگی، نیک بیٹا عطا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، تعویذات بھی حاصل کر لیجیے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، بہت ساری مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل اس طرح کی ملتی ہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے کہ ایک اسلامی بھائی تعویذات اطاریہ کے بستے پر تشریف لائے، ان کی شادی کو 20 سال ہو چکے تھے، اولاد کا سلسلہ نہیں تھا، تو الحمدللہ عز و جل انہوں نے تعویذات اطاریہ استعمال کیے، کارڈ کا عمل کروایا، مستقل مزاج کے ساتھ کارڈ کا عمل کرواتے رہے اور تعویذات اطاریہ استعمال کرتے رہے، تو الحمدللہ عز و جل تعویذات اطاریہ کی برکت سے 20 سال کے بعد انہیں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ تو جمیل بھائی آپ کو بھی میرا مشورہ ہے، آپ تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے۔ الحمدللہ عز و جل مختلف مقامات پر تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں،
تو آپ بھی پہلی فرصت میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے اور تعویذ حاصل کر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اولاد کی نعمت نصیب ہو اور زہے نصیب۔ مدنی قافلے میں سفر کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے، مدنی قافلے میں سفر کر کے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ضرور اللہ کی رحمت سے کرم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے، بالخصوص وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد دشان افضل ہے اور میں شہر چشتیاں سے بات کر رہا ہوں۔ حضور، میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے لین دین میں بہت تاخیر ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم نے رقم وصول کرنی ہوتی ہے تو وہ دینے میں بہت زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس کا ہم ورد کریں اور وہ ہمیں جو ہم نے رقم ان سے وصول کرنی ہے وہ جلد از جلد دے دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر میں اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو اس میں بہت فائدہ نظر آئے گا۔ تو آپ بھی ذیشان افضل نام آپ نے بتایا، اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، غور سے سماعت فرمائیے گا، تھوڑا یہ سمجھنے والا عمل ہے، سمجھنے والا یہ روحانی علاج ہے۔ آپ بھی اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ضرور ہم آپ کو روحانی علاج بتانے والے ہیں۔ بہت پیارا روحانی علاج ہے کہ جن کو لین دین کے معاملے میں کافی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، یا کسی کا حق کسی نے دبا لیا ہے اور وہاں سے ہمیں نہیں مل پا رہا، ہمارے پیسے کہیں پھنسے ہوئے ہیں، ہماری جائیداد پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری پراپرٹی پر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، ہماری زمینوں پر، ہماری مکانات پر اگر بالفرض کسی نے قبضہ کر لیا، جس طرح کے مسائل جن کے ساتھ بھی اس طرح کے ہوں، تو اپنے ساتھ ڈائری اور قلم رکھ لیں۔ یہ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، عمل فرمائیے گا، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد عثمان کیولری گراؤنڈ، میرے کاموں میں رکاوٹیں آتی ہیں، بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ان رکاوٹوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل، اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز چلا دیجیے گا۔ محمد ریاض بول رہا ہوں، والدہ کا نام انور بیگم، پنڈ دادر خان، ضلع جہلم سے۔ میں نے پتہ کرنا ہے کہ میں سعودی عربیہ میں گاڑیوں کا کاروبار، جس طرح کرین ہو گئی اور دوسروں کا کاروبار شروع کرنا چاہتا، استخارہ کر کے بتائیں۔ کرینوں کا کام شروع کرنا چاہیں انشاءاللہ عز و جل فیاض بھائی، ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ محمد سلطان، والدہ کا نام بشرا، پتہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں جی، میرے بدے ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے، کاروباری بھی پریشان ہوں، ویسے بھی بہت پریشان ہوں۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے سلطان بھائی، مایوس نہ ہوں، دل برداشتہ نہ ہوں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اچھی امید رکھنا چاہیے۔ وقتی طور پہ آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور کوشش بھی کرنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم بلا ضرورت، بلا وجہ شرعی اپنی پریشانیوں کا اظہار، اپنی مصیبتوں کا اظہار، اپنی بیماریوں کا اظہار دوسروں پر نہ کریں۔ یعنی بے ضرورت ہم دوسروں کے آگے نہ روتے رہیں کہ مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، یا مجھ پر یہ پریشانیاں۔ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما، اور ان بیماریوں پر، ان مصیبتوں پر، ان آزمائشوں پر مجھے صبر کر کے اجر کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو سلطان بھائی مایوس نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اس حوالے سے ابھی ہم آپ کو روحانی علاج بتائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں اور آپ کی آزمائشیں دور ہو جائیں۔ کام کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام نزاکت علی تاری ہے اور والدہ کا نام سریہ بی بی ہے۔ میں تقریباً 4-5 سال سے UAE میں کام کر رہا ہوں۔ اب پاکستان چھٹی آیا ہوں، اب واپسی جانے کا ارادہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ کبھی دل کرتا ہے یہیں کو کام شروع کر لوں، کبھی دل کرتا ہے واپسی جاؤں۔ اب بڑے مسائل ہیں، آپ استخارہ کریں کر کے مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ میٹھی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں گے، اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا معلوم کیا، اب انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں گے۔ بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف۔ ذیشان افضل بھائی کی کال تھی، جی انہوں نے کہا کہ لین دین کے معاملے میں کافی ان کو مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ کسی کو پیسے دے دیے تو وہاں سے ملنے میں ان کو تاخیر ہو جاتی ہے، پیسے ان کو ٹائم پہ نہیں مل پاتے۔ تو کوئی ایسا روحانی علاج
انشاءاللہ ہو تو بتا دیجئے کہ ان کی یہ پریشانی دور ہو جائے، ان کو وقت پر پیسے مل جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان مریضوں کو ان کی جائز حاجات کا قبول فرمائے، ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے۔ ہمارے ذیشان بھائی آپ کے لیے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، اور مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جن کسی کا اس طرح کا مسئلہ ہو، پیسے نہیں مل رہے، یا کوئی ظلم میں دبے ہوئے ہیں، یا پھر جو وہ آپ کا جائز جو بھی حق بنتا ہے وہ آپ کو وصول نہیں ہو رہا کسی کی طرف سے، تو آپ کو یہ جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے ہمارے ذیشان بھائی کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس میں عمل کر سکتے ہیں جن کا اس طرح کا مسئلہ ہو۔ تو بہت ہی پیارا اور بہت ہی آزمایا ہوا عمل ہے، تو اس کو لکھ بھی لیجئے۔ اور یہ مدنی پنج سورہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ السلام مکاتم علیہ کے جو مایانہ تصنیف ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس کے صفحہ نمبر 250 پر یہ روحانی علاج بھی موجود ہے، وہ روحانی علاج بھی سماعت کر لیجئے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز ادا کریں، اور نفل نماز کے ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی، یہ سجدے کی تسبیحات 3 بار جو ہیں وہ پوری پڑھنے کے بعد یا مذل یا معز یا مذل یا معز یا مذل یا معز، یہ 75 بار 75 ٹائم، یہ 75 بار اس کا بھی وظیفہ کریں۔ 3 بار سجدے کی تسبیحات مکمل کرنے کے بعد ہر سجدے میں 75 بار یہ یا مذل یا معز کا وظیفہ کریں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو رقم وصول نہیں ہو رہی، آپ کا جو جائز حق وصول نہیں ہو رہا، انشاءاللہ عز و جل اس میں فائدہ حاصل ہوگا، وہ انشاءاللہ جلد وصول ہو جائے گا۔ اس طرح ہمارے عثمان بھائی انہوں نے کہا کہ ان کے کام میں رکاوٹ بھی بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جائز کام اور جائز مرادیں پورے فرمائے، جائز کام میں مدد بھی فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ جب بھی یہ سو کر اٹھیں تو یا مقتدرو یا مقتدرو یا مقتدرو 20 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے ساتھ یا مقتدرو 20 بار پڑھیں، انشاءاللہ اس دن جو بھی کام کریں گے اس میں مدد الہی شامل ہوگی۔ تو میٹھے اسلامی مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات آپ کو عرض کرتا چلو کہ جو بھی روحانی علاج یا جو بھی اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں اس میں تلفظ کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، کہ بالفرض اگر آپ کے تلفظ درست نہیں ہوئے اور مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ کر سکے تو اس کی وجہ سے وہ جو روحانی علاج جس پر آپ عمل کر رہے ہیں وہ کم حق ہو، سے فائدہ نہیں ہوگا۔ بعض اوقات ایسے مریض بھی آتے ہیں کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے ہم روحانی علاج پر عمل کر رہے ہیں، آپ نے جو بتایا، لیکن اس سے فائدہ نہیں حاصل ہو رہا، تو شاید اس کی وجہ تو ایک یہ ہوتی ہے کہ ان کے مخارج درست نہیں ہوتے۔ دوسری وجہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض یہ چاہتا ہے کہ میں اس روحانی علاج کو زیادہ پال لوں برکت حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی ایک خاص اس کی لمٹ ہوتی ہے۔ اس طرح کا بھی ذہن ہوتا ہے بہت سو کا کہ میں آج ہی پڑھوں اور مجھے کل ہی فائدہ نظر آ جائے، کل ہی میرا یہ کام ہو جائے۔ جی مثال کے طور پر لین دین کے معاملات میں جو آپ نے وظیفہ بتایا، پریشانیاں آ رہی ہیں اس حوالے سے روحانی علاج، اب میں نے آج ہی وظیفہ کیا اور میں یہ چاہوں گا کہ کل ہی مجھے فائدہ ہو جائے، تو اس طرح کا ذہن۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آیا، اللہ تعالیٰ نے کیا پسند فرما رکھا ہے یا کیا اس کے لیے بہتر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ بے شک انسان تو ذرا چاہتا ہے میں بیمار نہ ہوں کبھی، یا مجھے کوئی ایسا مسئلہ ہی پیش نہ ہے، جیسے ان کو کہہ رہے رقم لینے میں تاخیر ہو رہی ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں فوراً رقم لے لوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے فوراً رقم لینے میں وہ بہتری نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین ہے چارہ بار۔ تو اس طرح کی فوراً پیش کا یا فوراً جو میرا مسئلہ حل ہو جائے تو ایسا ذہن نہ رکھیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ راضی رہیں، انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے، جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے فیاض بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں عرب شریف میں ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں کرینوں کے حوالے سے، تو کیا میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ تو اس حوالے سے فیاض بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس جائز کام میں کامیابی عطا فرمائیں۔ اس کے بعد ذاکر بھائی، ذاکر علی نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے کہا کہ میں پاکستان آیا ہوا ہوں، کسی ملک میں کام کرتا ہوں، اب پاکستان آ گیا ہوں، اب میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، تذبذب کا شکار ہو رہا ہوں کہ میں واپس چلا جاؤں یا یہیں پاکستان میں رہ کر کاروبار کروں، تو اس حوالے سے آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ یہیں پاکستان میں اب آپ کے لیے کام کرنا بہتر ہے، اسی کے مطابق عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا
کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، کچھ روحانی علاج رہ گئے تھے۔ میرے سلطان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجیے کہ ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ میرے شیخ طریقت امیر مکاتم عالیہ کی ماہر نعت تصنیف مدنی پنج سورہ، اس میں بہت ہی پیارا ایک روحانی علاج موجود ہے کہ بالفرض کوئی پریشان حال ہے یا کوئی بیماری، تنگ دستی، بے روزگاری، بے جا مقدمہ بازی یا ناچاکیاں وغیرہ ہیں، تو اس کے حوالے سے بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے۔ آپ بھی غور سے سماعت کر لیجئے، اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کو غور سے سنیں کہ اس طرح کی مصیبتیں ہر گھر میں تقریباً ہوا کرتی ہیں۔ مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہیں کہ سلطان مکہ مکرمہ تاجدار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتاؤں کہ جو تمہیں مصیبت کے وقت تم پڑھ لو؟ عرض کی کہ ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میری جان قربان، کہ تمام اچھائیاں ہی تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم سے سیکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو اس طرح پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ جس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا دور فرما دے گا۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی بیماری، قرض داری، بے روزگاری، بے جا مقدمہ بازی یا دشمن کی طرف سے اذا رسانی ہو، بے روزگاری کا سلسلہ ہو، یا گھر میں کوئی چیز گم جائے، یا کوئی بھی بالفرد پریشانی ہو، ٹریفک جام ہو گئی ہے، کام نہیں آپ کا ہو رہا، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، چوری ہو رہی ہے، الغرض چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی جو آپ کو لاحق ہو، تو اس وقت آپ یہ روحانی علاج بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کی جو مصیبتیں ہیں وہ حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد نعیم صدیقی اطاری مرکز العلیہ لاہور سے عرض کر رہا ہوں، حضور اپنی والدہ کے لیے ارا کروانا تھا۔ میری والدہ کا نام رضیہ بی بی اور ان کی والدہ کا نام برکت بی بی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو ہر 2 سال کے بعد عجیب سی ان کی حالت ہو جاتی ہے، جس طرح کہ چڑیل وغیرہ آ جاتی ہے، ان کے ہاتھ مڑ جاتے ہیں اور اونچی اونچی چیخیں مارتی ہیں، اور اس طرح مختلف معاملات ہوتے ہیں، اور ایک جگہ کا نام لیتی ہیں کہ مجھے اس جگہ پر لے جاؤ، وہاں پر مٹی ڈالو اور نوافل پڑھو، پھر ہم چلی جائیں گی، اس طرح کر کے آوازیں لگاتی ہیں۔ تو اس کے لیے استخارہ فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین انشاءاللہ۔ ابھی ہم نعیم بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ اور میرا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی، برائے مہربانی کوئی مدنی پھول، کوئی وظیفہ بتائیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے میری والدہ صاحبہ کا جو ہے کوئی دماغ میں کوئی درد رہتا ہے، برائے مہربانی کوئی وظیفہ بتائیں۔ انشاءاللہ دونوں روحانی علاج ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد عاطف میرا نام ہے، والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے۔ میں 1 سال سے بیمار ہوں اور مجھے پتہ نہیں چل رہا ابھی مجھے کیا مسئلہ ہے، استخارہ کروانا ہے۔ 6 سال سے بیمار ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم استخارہ کر کے آصف بھائی آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ حضور میں غلام طلحہ طاری بہاول نگر سے عرض کر رہا ہوں، دکان کی خیر و برکت کے لیے کوئی اوراد و وظائف پڑھنے کے لیے عنایت فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین آمین انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو خیر و برکت کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سرور ہے، میری والدہ کا نام خورشید بانو ہے۔ تو میں گھر میں سلائی کا کام کرتا ہوں کہ سلائی کا کام کرتے ہوئے نا میری طبیعت بہت جلد سی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے استخارہ کرتے ہوئے برائے مہربانی مجھے بتایا جائے کہ مسئلہ پڑھنے کے لیے کچھ بتایا جائے۔ انشاءاللہ عز و جل سرور بھائی، ابھی ہم آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا مسئلہ ہے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا، پھر انشاءاللہ استخاروں کی طرف پڑھتے ہیں۔ محمد منیر اطاری میرا نام ہے، محمد جان والدہ کا نام ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری کاروبار ہے اور دن بدن اس میں نقصان اور گھاٹا ہو رہا ہے،
اور دن ب دن اس کو جو ہے نا وہ بس پیچھے ہی جا رہے. اس کا روحانی علاج بھی بتائیں اور استخارہ بھی کریں. انشاءاللہ تو ابھی ہم آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی بتاتے ہیں. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو نقصان سے محفوظ فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ کو جائز کاموں میں کامیابی عطا فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارے کیے جائیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے روحانی علاج کا کہا تو وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. بڑھتے ہیں روحانی علاج کی طرف. ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اس حوالے سے روحانی علاج، اسی طرح ان کی والدہ کے دماغ میں درد رہتا ہے، سر میں درد رہتا ہوگا، اس حوالے سے بھی روحانی علاج بتا دیجئے. اسی طرح غلام طلحہ بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا کہ دکان کی خیر و برکت کے حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج ہو تو بتا دیجئے. اللہ تعالیٰ تو جن تمام کی تمام پریشانی کو حل فرمائے. ہم آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور آپ کو روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں. اس پہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی نیت سے، ذکر اللہ عزوجل کی نیت سے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. سب سے پہلے ہمارے اسلام بھی انہوں نے کہا کہ مجھے چیز یاد نہیں رہتی، تو ان کو چاہیے کہ نماز کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر 11 بار یا قویو یا قویو یا قویو اس کا وظیفہ کرتے رہیں. ہر نماز کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھیں اور یا قویو کا وظیفہ کریں. انشاءاللہ عز و جل ان کو جو چیز یاد کریں گے وہ یاد ہو جائے کرے گی، حافظہ مضبوط ہوگا. انہوں نے اپنی والدہ کے متعلق بتایا کہ والدہ کو سر درد رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آپ پریشان نہ ہوں. آپ کو بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے. اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. کیسر روم نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ مجھے دائمی سر درد کی شکایت ہے، اگر آپ کے پاس اس کی دوا موجود ہو تو مجھے ارسال فرما دیجیے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ٹوپی دی اور اس ٹوپی کے بیچ کیسر روم اس ٹوپی کو پہنتا تو اس کا سر درد دور ہو جاتا، اور جب سر سے اتارتا تو سر درد پھر واپس لوٹ آتا. اسے بڑا تعجب ہوا. آخر کار اس نے ٹوپی ادھیڑ کر اس میں سے ایک کاغذ کو برآمد کیا. کاغذ دیکھا اس نے کہ جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی. تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں جس پر کچھ پرنٹ نہ ہو، کچھ لکھا ہوا نہ ہو، دونوں طرف سے سادہ ہو، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کر لیجئے. اس میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کوئی بھی تعویذ اس طرح کا لکھنا چاہیں تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں، جیسے کہ بسم اللہ کا میم، اس کا دائرہ تھوڑا واضح رکھیں. لفظ اللہ اس میں جلالت کا جو ہا ہے اس کا بھی دائرہ واضح رکھیں، اور رحمان الرحیم کی جو میم ہے یوں ہی اس کا دائرہ بھی واضح رکھیں. تو اس طرح بسم اللہ شریف لکھنے کے ساتھ جو وہ آپ اس کو لکھ کر تعویذ بنا کے والدہ کے سر پر باندھ دیں، انشاءاللہ دل فائدہ حاصل ہوگا. اسی طرح ہمارے ایک اسلامی انہوں نے کاروبار دکان کے خیر و برکت کے لیے بھی جاننا چاہا، تو اسی مدنی پائیں سورہ کے صفحہ نمبر 4 پر یہ بھی روحانی علاج لکھا ہوا ہے کہ ایک سادہ پرچہ پر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے. اور اس کی احتیاط بھی جو بتائی گئی کہ کھلے دائرے والے حروف کھلے رکھنے ہیں، یہی احتیاط کے ساتھ آپ بھی اول آخر درود پاک اور بیچ میں 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اس کو اپنی دکان پر پلاسٹک کوٹنگ کروا کے ویزاں کر دیں. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں خوب برکت حاصل ہوگی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے. جوابات کی طرف بڑھتے ہیں. جوابات آپ سماعت فرما لیجئے. نعیم بھائی، آپ کی قول تھی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کیا. آپ نے کہا کہ والدہ کو 2 سال کے بعد 2 سال سے ان کی کافی طبیعت خراب ہے اور عجیب و غریب حالت ہو جاتی ہے، اور کسی مقام کا نام لیتی ہیں کہ مجھے وہاں جانا ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت گردش کا اشارہ آ رہا ہے. آپ کی والدہ کے ساتھ گردش کے معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. گھبرائیں نہیں، مایوس نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو. ایک تو اپنی والدہ کی خوب خدمت کیجئے. اس کا حل بھی ہم انشاءاللہ عز و جل آپ کو عرض کرتا ہوں. روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. اگر تو آپ کی والدہ یہ دعا پڑھ سکتی ہوں تو آپ کی والدہ خود یہ دعا پڑھ لیں. بہت پیارا یہ روحانی علاج ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھے گا اسے کوئی چیز نقصان نہ پہنچا سکے گی.
وہ سماعت فرما لیجیے وظیفہ آپ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اللہ کے نام سے جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی سنتا جانتا ہے۔ تو آپ کی والدہ اس دعا کو، اس وظیفے کو صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی ان کو، اور ان کی طبیعت بھی اللہ کے کرم سے امید ہے بہتر ہو جائے گی بہت جلد۔ اور مزید یہ کہ آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے فوراً، اور اپنی والدہ کی حفاظت کے تعویذات اطاریہ حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل کروا لیجئے۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ عز و جل کچھ ہی دن میں آپ کی والدہ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے آصف بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ 6 سال سے میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں آصف بھائی، یہ بیماریاں آپ نے کہا کہ میں 6 سال سے بیمار ہوں، تو یہ بیماریاں یہ سبب رحمت ہوا کرتی ہیں اور درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ صبر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اور بے صبری کا کبھی بھی ہماری زبان سے اس مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو آصف بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں فی الوقت بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی عملیات آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی اثرات، کوئی گردش کے معاملات آپ کے ساتھ بالکل نہیں۔ روحانی علاج اس کا آپ سماعت فرما لیجیے، آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 1000 مرتبہ یا حیو یا حیو یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے بھی آپ پی سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ بیماریوں سے حفاظت کا بہترین، بہت ہی پیارا یہ روحانی علاج ہے، آپ پڑھیں، دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور مزید یہ کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجیے، بیماریوں کی کارڈ بھی کروا لیجیے، اور پلیٹوں والا ایک عمل کیا جاتا ہے، جو دائمی مریض ہوتے ہیں، جسمانی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کے لیے تعویذات اطاریہ کے بستے سے پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، 40 دن کا یہ عمل ہوتا ہے، آپ یہ عمل کروا لیجیے۔ 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے آپ اللہ کی کرم سے امید ہے کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس کے بعد غلام طلحہ بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ دکان کی خیر و برکت کے حوالے سے روحانی علاج، وہ یقیناً ابھی آپ نے سماعت فرما دیا ہوگا۔ سرور بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ گھر میں سلائی کا کام کرتا ہوں اور کام کرتے کرتے میری طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ایک دل نہیں کرتا۔ تو سرور بھائی آپ کا استخارہ کر دیا گیا، کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی اثرات، کوئی بندش، کوئی گردش کا اشارہ نہیں آیا۔ طبیعت کا تقاضا ہے کہ ایک انسانی طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک کام کرتے کرتے بسا اوقات طبیعت بوجھل سی ہو جاتی ہے اور پریشانی سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ پریشان نہ ہو، دل جمعی کے ساتھ کوشش کرتے رہیں، کسب حلال کے لیے کوشش کرنا یہ سعادت کی بات ہے، کوشش کرتے رہیں آپ، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیں، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر، دوبارہ سماعت فرما لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ وظیفہ آپ پڑھا کریں، روزانہ 100 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ دیا جاتا ہے، اس کا ایک کرنٹ شدہ پرچہ ہوتا ہے کام میں دل لگنے کا۔ تو آپ ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے اور یہ وظیفہ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیکھیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کا کام میں دل لگنا بھی شروع ہو جائے گا اور آپ کو خوب برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اور آپ کا بھی استخارہ کیا گیا تو استخارے میں فی الوقت آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے۔ اگر کسی کے کاروبار میں نقصان ہوتا ہو یا فائدہ ظاہر نہ ہوتا ہو تو اس کا بہت ہی پیارا روحانی علاج ہے، مدنی پنسورہ کے باب فیضان بسم اللہ شریف میں لکھا ہوا ہے، بہت پیارا روحانی علاج ہے، بہت ہی آسان روحانی علاج ہے، آپ بھی پڑھیں۔ اور ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہو، فائدہ نہ ہوتا ہو یا کسی بھی حوالے سے کاروباری کوئی آزمائش آ جاتی ہو، تو یہ روحانی علاج آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ یہ
کہ جو کوئی بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہو۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو، یا برائی دور ہونے کی، یا کاروبار چلنے کی۔ اللہ کے ذکر کی نیت سے اس روحانی علاج پر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز حاجاتی بھی پوری ہوں گی، تمام جائز کام بھی پورے ہوں گے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، اور برائیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور کاروبار بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنے کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ میرا نام محمد عمران نصاری ہے، لاہور سے میں بات کر رہا ہوں۔ میری ہمشیرہ کا نام رخسانہ بی بی ہے اور والدہ کا نام مریم بی بی۔ 4 سال ہو گئی شادی کو، اولاد نہیں ہو پا رہی، تو اس کا استخارہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام نثار احمد ہے، والدہ کا نام عربائی۔ مجھے سانس میں گھٹن رہتی ہے، اس کے بارے میں استخارہ کر کے بتائیں۔ گھٹن سے رہتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی قلبی سکون عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ محمد شبیر اطاری، والدہ کا نام مقصودہ پروین۔ میری شادی میں رکاوٹ آ رہی کافی عرصے سے، کچھ وظیفہ ہے یا استخارہ کر کے بتا دیں کس وجہ سے یہ ڈیلے ہو رہی ہے؟ شادی میں رکاوٹ ہے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو اس کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ میرا نام محمد یاسین ہے، والدہ کا نام صدیقن ہے، اور میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، روحانی علاج بتا دیں کہ میں کوئی کام کر سکوں اور اس میں کامیابی ہو مجھے۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ محمد آصف ہے، میں جہاں بھی جاب کے لیے اپلائی کرتا ہوں فائنل ہو جاتا ہے، انٹرویو بھی ہو جاتا ہے، لیکن اینڈ ٹائم پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے اور رکاوٹ آ جاتی ہے جس سے جو مل نہیں پاتی۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بھی آپ کو اس کا حل بتاتے ہیں، روحانی علاج بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ گنگا مانگا سے بات کر رہا ہوں، احمد سے۔ میں اپنے بیٹے کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں، اس کا نام آصف ہے، اور 2 سال سے مزید جو ہے نا بیمار ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے احمد بھائی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں پہلے آپ کے روحانی علاج کی طرف۔ ہماری یاسر بھائی کی کال لیتے ہیں پہلے۔ انہوں نے بتایا کہ میں کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، تو بہرحال استخارہ تو نہیں کیا جا سکے گا، روحانی علاج اس حوالے سے کوئی ہو تو بتا دیجئے کہ ان کے کاروبار میں ان کو کامیابی نصیب ہو۔ اس کے بعد ہمارے آصف بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہوں تو وہاں رکاوٹیں آ جاتی ہیں، بات نہیں بن پاتی، کام پورا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل، آپ کے پریشانیاں دور فرمائے۔ آپ کو جو روحانی علاج عرض کیا جاتا ہے، اسے ذکر اللہ عز و جل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کی نیت سے اسے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے یاسر بھائی، انہوں نے کاروبار میں برکت اور کامیابی کے لیے روحانی علاج جاننا چاہا ہے، تو ان کو چاہیے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 80 بار یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک اور یا حاکمو 80 بار پڑھیں، انشاءاللہ جائے کاروبار میں برکت حاصل ہوگی۔ اس طرح ہمارے آصف بھائی، انہوں نے کہا کہ کاروبار ملنے میں رکاوٹ ہے، جاب ملنے میں رکاوٹ آتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یہ روحانی علاج یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر 500 بار یا مسبب الاسباب کو پڑھیں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک، تو انشاءاللہ آپ کو جاب مل جائے گی، آپ کو نوکری مل جائے گی۔ اور جب آپ انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو اس سے انٹرویو دینے سے پہلے یا حاکمو یا حاکمو یا حاکمو، اس کو 41 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر 41 بار اس روحانی علاج کو پڑھیں یا حاکمو کو، پھر جا کر انٹرویو دیں، تو انشاءاللہ انٹرویو میں بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ جن مریضوں نے اپنے روحانی علاج بھی جاننا چاہے، یہ جنہوں نے استخارے کروا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی مزید عرض کرتا چلوں کہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ اپنے قریبی تعویذات طاری کے بستے پر رابطہ فرما کر وہاں پہ تعویذات بھی حاصل کیجئے اور اپنے مسائل کے حوالے سے کاٹ کا عمل بھی کروائیے، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جوابات آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے عمران بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے مرکز الاولیاء لاہور سے قول کی۔ آپ نے کہا کہ ہمشیرہ کہ اولاد کا سلسلہ نہیں، اس حوالے سے روحانی استخارہ کر دیا گیا ہے۔ استخارے میں قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکاوٹیں ہیں، کوئی بندش، کوئی عملیات اثرات کا سلسلہ بالکل بھی نہیں۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کی ہمشیرہ کو چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ کے ہمشیرہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اس کے بعد نثار احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ بہت زیادہ گھٹن سی رہتی ہے اور گھبراہٹ سی رہتی ہے، اس حوالے سے آپ کا استخارہ کر دیا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات وغیرہ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہے، طبیعت کا تقاضا ہے اور بیماری کا اشارہ بھی آ رہا ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ گھبراہٹ سے، گھٹن سے نجات کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اور پانی پہ دم کر کے بھی پئیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ، آپ کی ٹینشن، آپ کی گھٹن اور آپ کی بے سکونی، آپ کی بے چینی، یہ سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی، ذہنی قلبی سکون نصیب ہوگا۔ مزید یہ ہے کہ آپ بھی ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اس کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے، کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد شبیر بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں رکاوٹیں آ رہی ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر دیں، آپ کا استخارہ بالکل کر دیا گیا ہے، اور اس کا جواب سماعت فرما لیجئے۔ استخارے میں فی الوقت قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے، کوئی نظر نہیں ہے، کوئی نظر بد کے معاملات نہیں ہیں، کوئی بندش، کوئی اثرات وغیرہ کا معاملہ بالکل بھی نہیں، قدرتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ ہے۔ اس کا حل بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ اس کا روحانی علاج یہ ہے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ جو اس سلسلے میں شامل ہیں، جن کے ساتھ رشتوں میں رکاوٹیں ہوں یا شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ تو وہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ شبیر بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ یہ آپ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے بازی اور تصاویر وغیرہ سے بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے۔ 90 دن تک اس عمل کو آپ شبیر بھائی، آپ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کی یہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور شادی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور آپ بھی ہمارے تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرما لیجئے، تعویذات حاصل کیجئے اور ان رکاوٹوں کی کارڈ بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل بہت آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح ہمارے احمد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میرا 2 سال کا بیٹا ہے محمد آصف، بہت زیادہ بیمار رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کے بیٹے کا بھی استخارہ کر دیا گیا، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے، اس کا روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے بچے پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل نظر سے حفاظت رہے گی۔ اور یہ جو آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو تو آپ مدنی پنصورہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کر لیجئے، اور اس میں یہ وظیفہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بیٹے کی نظر ختم ہو جائے گی اور نظر بد ختم ہو جائے گی، اور آپ کے بیٹے کی طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اور مزید یہ ہے کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، کارڈ کا عمل کروا لیجئے، تعویذات حاصل کر لیجئے، بچے کو پہنائیے، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین،
آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے حسب معمول، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے مزید آپ کی کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور کس مسئلے کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ محمد ارشد میرا نام ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے، اور میرے پٹھوں کو درد ہوتا ہے، پہلے تو بالکل ٹھیک تھا، یہ سلسلہ پھر شروع ہوا ہے۔ استخارہ ذرا کرنا ہے اور پتہ کرنا ہے یہ کیا مسئلہ ہے۔ میرے گھر میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ تمہارے گھر میں پکی جگہ ہے، جراث وغیرہ ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ آسانی فرمائے ارشد بھائی، استخارہ کر کے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا معاملہ ہے، اور آپ کے جو آپ نے کہا کہ پٹھوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے بھی روحانی علاج ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن استخارہ کرنے کے بعد۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے۔ کوئی 2 سال ہو گئے، کوئی کام کاج نہیں، ایسا ایسا سارا کاروبار ختم ہو گیا ہے، بالکل فارغ ہوں، ابھی کوئی کام کاج نہیں ہے۔ تو عارف زمان میرا نام ہے، والدہ کا نام سیدہ بیگم ہے۔ تو روحانی علاج کا کوئی بتا دے، کوئی استخارہ کر کے کوئی مجھے ہدایت دے دے، میں کون سا عمل کروں۔ اللہ آسانی فرمائے۔ عارف زمان آپ نے نام بتایا، استخارہ کر کے ابھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد خالد ہے، والدہ کا نام بطول ہے، اور مسئلہ یہ کہ میں کاروبار بالکل بند ہے، 3-4 مہینے سے تقریباً کاروبار نہیں ہو رہا۔ میرے کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی چلا دیجیے گا۔ میرا نام جہانگیر خان ہے، میں سعودی عرب جانا چاہتا ہوں، تو برائے مہربانی اس کے بارے میں مجھے بتا دیجیے پلیز۔ عرب شریف جانا چاہتے ہیں؟ عرب جانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جانا بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کالز ہوں تو بھی دے دیجیے۔ میرا نام عامر علی ہے، میری والدہ کا نام حنیفہ بی بی ہے۔ میرا روزگار جو ہے نا بالکل چھوٹ گئی ہے، جاب واب اس کے معاملے میں مجھے پوچھنا تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے کچھ کرا ہوا ہے۔ اللہ آسانی فرمائے۔ عامر بھائی استخارہ کر کے ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے استخاروں کا کہا اب انشاءاللہ ان کے استخارے کیے جائیں گے۔ پہلے آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ خالد بھائی کی کال تھی، انہوں نے کہا کہ کاروبار بند ہے، اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجئے کہ ان کو روزگار نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جائز رزق اور جائز کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جائز روزی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 500 بار یہ روحانی علاج یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے جب تک آپ کو فائدہ نہ حاصل ہو تب تک اس کو پڑھتے رہیں۔ روزانہ 500 بار عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اس پر عمل کریں، انشاءاللہ عز وجل فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی روحانی علاج پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی جس کے کاروبار میں برکت نہیں ہے یا کاروبار میں مسئلہ ہے، جاب نہیں مل رہی، کام نہیں ان کا چل رہا، کام میں نقصان ہو رہا ہے، تو وہ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل کو بھی فائدہ حاصل ہوگا۔ انشاءاللہ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے کر دیے گئے۔ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، جوابات آپ سماعت فرما لیجیے۔ سب سے پہلے تو ارشد بھائی آپ کی کال سے آپ نے کہا کہ میرے پٹھوں میں درد رہتا ہے اور کسی نے کہا ہے کہ گھر میں کوئی عملیات کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ استخارہ کر کے دیکھ لیں کیا معاملہ ہے۔ تو ارشد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا، تو استخارے میں یہ اشارہ آ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی عملیات نہیں ہے، کوئی بندش کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اپنے ذہن سے اپنے دماغ سے اس طرح کے خیالات اور یہ وسوسے نکالنے کہ کسی نے کچھ کروایا ہے یا ہمارے گھر پر عملیات ہو گئے ہیں یا ہمارے گھر پر اثرات ہو گئے، ایسا آپ کے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عملیات کوئی اثرات وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا کہ میرے پٹھوں میں درد رہتا ہے، اس حوالے سے استخارہ کیا گیا تو بیماری کا اشارہ آ رہا ہے کہ یہ بیماری کی علامات ہیں، باقی کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، کوئی عملیات کوئی بندش وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے۔ اس کا روحانی علاج ارشد بھائی آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کے جب آپ کے پٹھوں میں درد ہو تو درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر،
अऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके पट्ठों का दर्द ये जाता रहेगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ जो बताई गई, आऊज़ु बिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजीदु व उहाज़िरु, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके पट्ठों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है घरेलू इलाज, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मा या नास तसनीफ़ है घरेलू इलाज। इसमें ये दर्द का रूहानी इलाज लिखा हुआ है। अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो ये किताब मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लीजिए। इसमें से ये दुआ याद कर लीजिए, अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद आप भी हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कर लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ये बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, घर में भी अमन व सुकून कायम होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे आरिफ ज़मान भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि 2 साल हो चुके हैं कोई काम काज का सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, कोशिश जारी रखें। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके साथ कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, काम काज के हवाले से मज़ीद राब्ते कीजिए, जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनको इख्तियार कीजिए और हलाल रोज़गार के लिए मज़ीद तगदो शुरू कर दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राहें खुल जाएंगी, असबाब पैदा हो जाएंगे। बाकी अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिए हैं, मुझ पर अमलियात हो चुके हैं, मुझ पर असरात हो चुके हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाने वाला है। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी तौर पर मदद शामिल हाल रहेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। तो इसका रूहानी इलाज भी आप समाअत फरमा लीजिए। रोज़गार के हवाले से आपको चाहिए कि आप फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से हलाल व आसान रोज़गार नसीब होगा और रिज़्क़ में बरकत भी रहेगी। ये जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, ये भी मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाब फ़ैज़ान औराद में लिखा हुआ है, उसमें से चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फ़राइज़ की पाबंदी ये भी ज़रूरी है, यह तो लाजमी है, फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन वजीफ़ा सबसे बड़ा जो है वो है फ़राइज़ की पाबंदी। फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ रूहानी इलाज पर अमल हो, अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद हमारे जहांगीर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मैं अरब शरीफ जाना चाह रहा हूँ, तो इस्तिखारा करके बता दीजिए बेहतर है या नहीं। आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बिल्कुल बेहतरी का इशारा आ रहा है, आप जा सकते हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप को जायज़ कामों में कामयाबी अता फरमाए। इसके बाद आमिर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि रोज़गार का सिलसिला नहीं है और किसी ने मुझ पर कुछ करवा तो नहीं दिया, इस्तिखारा करके बता दीजिएगा। तो आमिर भाई आपका इस्तिखारा कर दिया गया, इस्तिखारे में कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात का इशारा नहीं आ रहा है, किसी ने आप पर कुछ नहीं करवाया। आप भी अपने जहन से इस तरह के वसवसे, इस तरह के ख़यालात निकाल दीजिए, कोशिश कीजिए हलाल व आसान रोज़गार के लिए कोशिश कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राहें खुल जाएंगी और करम होगा। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। रिज़्क़ के हवाले से, तंगदस्ती दूर होने के हवाले से आपको चाहिए कि आप रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद सूरतुल वाक़िआ की तिलावत किया करें। बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत है कि जो मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िआ की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो कभी मुफलिस और मोहताज नहीं होगा, तंगदस्ती उसके करीब नहीं आएगी। 27वें पारे में सूरतुल वाक़िआ है, तो सूरतुल वाक़िआ की तिलावत करने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ में बरकत रहेगी और हलाल व आसान रोज़गार भी नसीब होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ पैगामात हमें मौसूल हुए हैं।
اسلامی بہنوں کی طرف سے روحانی علاج انہوں نے معلوم کیے ہیں، وہ سماعت فرما لیجئے۔ ایک اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں لیکن اولاد کا سلسلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ روحانی علاج اس کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریعو، اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باریعو، آپ پڑھا کریں۔ اللہ کے کرم سے اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ یہ روحانی علاج مدنی پنصورہ میں سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، مکتبۃ المدینہ سے۔ یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصریف مدنی پنصورہ حاصل فرما لیجئے۔ اس کا ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے بہت پیارے پیارے اس میں روحانی علاج، اوراد و وظائف، دعائیں، صورتیں سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہت سارے مدنی پھول اس میں آپ کو ملیں گے، اور ایسے مدنی پھول کے جو ضروریات زندگی سے وابستہ ہیں، ایسی باتیں الحمدللہ عز و جل سے پڑھنے کو ملیں گی۔ تو آپ بھی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس مدنی پنصورہ کتاب کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کیجئے۔ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ان کا پرنٹ آؤٹ بھی آپ نکال سکتے ہیں، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ شادی کو کافی عرصہ ہو گیا ہے، رشتوں میں ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپس کی نفرتیں، عداوتیں دور فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بہت پیارا بیان ہے، مکتبۃ المدینہ سے یہ VCD آپ کو مل جائے گی، گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے۔ تو کوشش کر کے یہ گھر میں چلائیں، سنائیں گھر والوں کو جمع کر کے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے ولی کے الفاظ جب آپ کے گھر میں جائیں گے، لوگ سنیں گے، آپ کے گھر والے سنیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل محبتیں قائم ہوں گی، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، اور گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کا ایک رسالہ ہے ناچاکیوں کا علاج، بہت پیارا رسالہ ہے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور نا اتفاقیاں رہتی ہیں، یا جن کے دلوں میں بغض ہے، عداوتیں رکھتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، تو سب پڑھیں، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے، ہم بھی شامل ہیں، ظاہر سی بات ہے، اس میں ہم سب پڑھیں، مل کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ تو مکتبۃ المدینہ سے یہ رسالہ ہدیۃً حاصل کر سکتے ہیں، ناچاکیوں کا علاج، کے مطابق عمل بھی کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا، اور لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں۔ اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ لاہوری نمک پر یا ودودو 1001 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں۔ پھر یہ دم والا نمک گھر میں سالن وغیرہ میں ملا دیا کریں، آٹا گوندتے ہیں، روٹیاں بناتے ہیں، اس میں جس طرح یہ نمک ملاتے ہیں وہ نمک ملا دیں، کھانے میں سالن میں ملا دیا کریں۔ جو گھر کے افراد یہ کھانا کھائیں گے، آپس میں انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی، لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گھر میں مدنی ماحول بھی قائم ہو جائے گا۔ اور یہ جو اب آپ کو روحانی علاج بتایا گیا، مدنی پنصورہ میں بھی یہ روحانی علاج لکھا ہوا ہے، اور ہمارے تعویذات اطاریہ کے بستوں سے بھی الحمدللہ عز و جل یہ وظیفہ دیا جاتا ہے۔ ایک اور ہمیں اسلامی بہن کا پیغام موصول ہوا، انہوں نے کہا کہ رشتوں میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو اس کا روحانی علاج سماعت فرما لیجئے۔ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہوں تو انہیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر صرف شادی کے لیے دعا مانگے، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت اور ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے باجے وغیرہ سے بھی بچیں گے، تصاویر سے بھی بچیں گے، اور اس عمل کی جو مدت ہے وہ 90 دن ہے۔ 90 دن تک اس عمل کو جاری رکھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اگر اس دوران مغنی وغیرہ ہو بھی جائیں تب بھی اس عمل کو موقوف نہ کریں، پابندی سے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل رشتوں میں آنے والی رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ ایک بات اس میں ذہن نشین فرما لیجئے کہ وہ ایام کے جن ایام میں اسلامی بہنوں کو قرآن مجید کی تلاوت کرنا منع ہے، ان ایام میں جب یہ وظیفہ پڑھیں تو سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور جب اس وظیفے کو پڑھیں تو قرآن کی نیت سے نہیں پڑھنا، بلکہ حمد و ثنا کی نیت سے پڑھنا ہے، بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا۔ اس وظیفے کو آپ پڑھیں، هو اللہ احد سے شروع کریں۔ مزید معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ کی ایک مطبوعہ کتاب ہے اسلامی بہنوں کی نماز، وہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل فرما لیجئے، اس میں انشاءاللہ عز و جل مزید معلومات مل جائے گی، پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں ایک بات ہمارے تمام ہی اسلامی بھائی اور بالخصوص وہ جن کے استخارے کیے گئے ذہن نشین فرما لیجئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل
نہیں ہوتا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آخر میں ہم اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں اور اپنے مدنی مقصد کو بھی دہرا لیتے ہیں، وہ مدنی مقصد جو ہمیں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، آپ اور ہم بآواز بلند دہرا لیتے ہیں۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن کے اپنے گھر نہیں ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے اپنے مسائل کا اظہار کیا، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، اپنی مصیبتوں کا اظہار کیا، یا ارحم الراحمین ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی مصیبتیں دور فرما، ان کی ناچاقیاں دور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ یا ارحم الراحمین بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی،